معاشرے میں حقیقی معذور ہوتے ہیں جو آنکھیں رکھتے ہیں مگر حقیقت کو نہیں دیکھتے، کان رکھتے ہیں مگر سچ سننا پسند نہیں کرتے، زبان رکھتے ہیں مگر حق بات کہنے سے ڈرتے ہیں، دماغ رکھتے ہیں مگر سوچ رہے ہیں اور سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہیں۔ نازک مزاج ہونے سے لے کر تلخ مزاج ہونے تک کا سفر آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنی زندگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ایسے مقام پر آ کھڑا ہوتا ہے جہاں وہ اپنا درد سوائے اللہ کے کسی کو نہیں سنا سکتا۔ زندگی میں کچھ پل ایسے آتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی اپنی یادداشت سے نہیں مٹا سکتے۔ مجھے اختلاف ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں وقت ہر زخم کا مرہم ہے۔ جب زندگی کی سمجھ آنے لگ جائے تو پہلا حق خاموشی کا بنتا ہے۔ لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں، اس لیے انہیں وضاحتیں دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اپنا راستہ وہاں سے بدل لینا چاہیے جہاں آپ کی آنکھوں کے پیچھے کی نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا ہوا لہجہ کوئی بھی نہ سمجھ سکے۔ میں وہ لڑکی ہوں جو ہر رشتے کو کھونے کے ڈر سے اس کے مطابق ڈھلنے کی کوشش کرتی ہوں اور بری طرح روند دی جاتی ہوں۔ عقل مند اور صاحب لوگوں پر عورت غالب ہوتی ہے جبکہ جاہل اور اکھڑ پر لوگ عورت پر غالب ہوتے ہیں۔ جب میں تمہیں اپنا وقت دیتی ہوں تو میں تمہیں اپنی زندگی کا وہ حصہ دیتی ہوں جس کو میں کبھی واپس نہیں لا سکتا۔ رشتوں کی مخلصی کو تولنے کے لیے کوئی ترازو نہیں بنایا گیا، مگر پرواہ ایک ایسا جذبہ ہے جو نظر بھی آتا ہے، محسوس بھی ہوتا ہے اور یہ بھی بتا دیتا ہے کہ دوسرے شخص کو ہمارا کتنا خیال ہے۔ کبھی کبھار خاموش رہ کر لوگوں کے رویے کو محسوس کریں، یقین جانیے آپ بہت سارے غلط فیصلوں سے بچ جائیں گے۔ کوئی چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر وہ مخلص نہیں تو فقط کچرا ہے۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین کرو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے کہ شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ محبت اور دوستی ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہے، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی۔ مرد اپنا درد چھپانے کے لیے مسکراتا ہے لیکن عورت اپنی غلطی چھپانے کے لیے روتی ہے۔ مرد اگر غلط ہو تو اسے عورت سدھار سکتی ہے، لیکن عورت اگر اپنے کردار کا سودا کرنے پر آ جائے تو پھر اسے کوئی نہیں سدھار سکتا۔ آج کے دور میں کوئی بھی لڑکی ایسی نہیں بچی جو کسی ایک کی ہو سکے۔ اب لڑکیاں ہمیشہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں ہوتی ہیں اور جب انہیں آپ سے اچھا کوئی لڑکا مل جاتا ہے تو پھر وہ آپ کے پیار اور دی ہوئی عزت کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتی۔ اگر کردار کے صاف رہو گے تو زمانہ چاہے اسکرین شاٹس کا ہو یا اسکرین ریکارڈنگ کا، کیا فرق پڑتا ہے؟ مرد نے جنگیں جیتی، سمندر جیتا، دنیا جیتی، لیکن عورت نے میک اپ کیا اور مرد کو ہی جیت لیا۔ محبت کی 5 سیڑھیاں ہوتی ہیں: دیکھنا، اچھا لگنا، چاہنا اور پانا۔ یہ 4 بہت آسان سیڑھیاں ہیں۔ سب سے مشکل اور 5ویں سیڑھی ہے نبھانا۔ اس دور کے رشتے ایسے ہیں کہ آواز اگر تم نہ دو گے تو وہ بولتے بھی نہیں ہیں۔ قسمت اور صبح کی نیند کبھی وقت پر نہیں کھلتی۔ جس کے لفظوں میں ہمیں اپنا عکس ملتا ہے، بڑے نصیبوں سے ایسا کوئی شخص ملتا ہے۔ بھول کر بھی اپنے دل کی بات کسی سے مت کرنا، یہاں کاغذ بھی ذرا سی دیر میں اخبار بن جاتا ہے۔ جس موم بتی کو تم کیک پر لگا کر بجھاتے رہے ہو، کوئی اندھیری جھونپڑی اس کی روشنی کو ترستی رہی ہے۔ جو لڑکی اپنے ماں باپ کی نہیں ہو سکتی، پھر وہ کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ کچھ ایسے جیو کہ خود کو پسند آ سکو،
یہ دنیا والوں کی پسند تو پل بھر میں بدل جاتی ہے۔ عورت کی عزت کیا کرو، اس لیے نہیں کہ وہ عورت ہے، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی پرورش ایک اچھی ماں نے کی ہے۔ خوش رہنا ہے تو دل کو پتھر بنا لیجئے۔ اگر موم جیسا نازک دل لے کے پھرو گے تو لوگ پگھلا کر چلے جائیں گے۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی مایوس نہ ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات وابستہ کر کے خریدتا ہے۔ مرد عورت کو اپنی محبت میں قید کرنے کے لیے بڑی ہوشیاری سے اس کی پسند کا چولا پہنتا ہے، اور جب عورت کو حاصل کر لیتا ہے تو اپنی اصلی رنگ ڈھنگ میں آ جاتا ہے۔ عورت سمجھتی ہے کہ وہ بدل گیا ہے، جبکہ وہ بدلتا نہیں ہے بلکہ اپنی اصلی روپ میں واپس آ جاتا ہے۔ محبت وفادار کی داستان ہوتی ہے اور بے وفا کی زندگی کا ایک معمولی واقعہ۔ مرد عورت پر پابندی اس لیے نہیں لگاتا کہ اسے عورت پر اعتبار نہیں، بلکہ اس لیے لگاتا ہے کیونکہ اسے دوسرے مردوں پر اعتبار نہیں۔ برے لوگوں کو بھول کر اچھے لوگوں کی تلاش سے کہیں بہتر ہے کہ ہم لوگوں کی بری باتیں بھول جائیں اور اچھی باتوں کو یاد رکھیں۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے ایسے بدن دیکھے ہیں جن میں انسان نہیں ہوتے۔ محبت میں خواری کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان خود سے زیادہ محبوب سے مخلص ہو جاتا ہے۔ انسان کی پریشانی میں رہنے کی 4 علامات ہیں: طبیعت میں تیزی، یادداشت اور سوچ کا بدلنا، جسمانی تبدیلی اور رویے کا اچانک بدل جانا۔ کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو۔ اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں تھا بلکہ وہ ضرورت کا پجاری تھا۔ عورت ایک ایسی کتاب ہے جسے ہر مرد پڑھنا چاہتا ہے، مگر پڑھنے کے لیے سلیقہ چند مردوں کو ہی آتا ہے۔ جو عورت بکرے کا گوشت شوق سے کھاتی ہے اس کی سکن ٹائٹ رہتی ہے اور بڑھاپا بھی لیٹ آتا ہے، کیونکہ بکرے کے گوشت میں پروٹینز وافر مقدار میں موجود ہوتی ہیں۔ جو عورت مچھلی شوق سے کھاتی ہے ایسی عورت جسمانی طور پر مضبوط ہوتی ہے اور وہ زیادہ بچے پیدا کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ جو عورت چکن شوق سے کھاتی ہے وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے۔ جو عورت آپ کی قربت خود چاہتی ہے وہی عورت آپ کی زندگی بڑھا سکتی ہے، ورنہ آپ کسی بھی عورت سے تعلق رکھ لیں وہ محنت ہے بس، اور ایک طرفہ محنت، تھکن ہے، سکون نہیں۔ عورت تو بس دل توڑتی ہے، لیکن مرد، وہ بھی من پسند مرد، روح تک کو برباد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عورت ہر مرد کو ایک جیسا اس لیے بولتی ہے کیونکہ جس سے زخم کھایا ہوتا ہے وہ شخص اس کے لیے پوری کائنات ہوتا ہے۔ اور پھر سچی محبت کرنے والے نکاح کر کے اپنا نام دے کر معتبر کرتے ہیں عورت کو۔